ڈسکوری آف تھنگس کے معزز ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کل سکے ہماری زندگی میں بہت عام ہیں۔ ان سے قبل انسان لین دین کا طریقہ استعمال کر کے اپنی ضروریات کو پورا کرتا تھا۔ مطلب یہ کہ ایک آدمی کے پاس اگر ایک چیز ہے اور دوسرے کے پاس دوسری ہے تو دونوں آپس میں چیزوں کا تبادلہ کر لیتے تھے۔ پہلا انسان اپنی ضرورت سے زیادہ چیز دوسرے کو دے دیتا تھا اور دوسرے سے اپنی ضرورت کی چیز لے لیتا تھا۔ یوں نظام چل رہا تھا، لیکن اس کے بعد سکے کی ایجاد ہوتی ہے۔ لیدیا کی سلطنت اناطولیہ کی اہم ترین تہذیبوں میں سے ایک شمار ہوتی ہے۔ اس تہذیب کی عمر تو اتنی طویل نہیں ہے، لیکن انسانی تہذیب پر اس نے کافی گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ قدرتی وسائل کی فراوانی کی وجہ سے یہ تہذیب کافی خوشحال تھی۔ اس سلطنت کے رقبے میں چھپے سنگ مرمر کے ذخائر اور اطراف میں موجود گھنے جنگلات یہاں کی آبادی کو سکون و راحت بخشتے تھے۔ اس سلطنت کا صدر مقام دور حاضر میں ضلع مانسیا کے قصبے سارت سے ملحقہ ساردیس میں واقع تھا۔ ساردیس کے عین وسط میں سارت نامی ندی بہتی ہے، جس کے پانی میں سونے اور چاندی کے زراعت پائے جاتے تھے۔ لیدیا کے معنی طلائی شہر کے ہیں۔ سلطنت کی قیمتی ترین دھات الیکٹروم تھی، جسے بوریوں میں بھر کر یا بھٹی میں تپا کر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد لیدیا کے حکمران الیاتیس نے الیکٹروم میں سونے اور چاندی کی مزج کرتے ہوئے سکوں کی شکل دینا شروع کی۔ ابتدائی سکوں پر ان کی قدر و قیمت کے حساب سے مختلف اشکال یا لیدیا کے ناموں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس طریقہ کار نے لیدیائی تہذیب کی خوشحالی میں مزید اضافہ کیا، جس سے یہ سلطنت علاقے کی طاقتور ترین سلطنت بن گئی۔ سکوں کی ایجاد کے بعد اناطولیہ یا ایشیائی کوچک کی حدود عبور کرتے ہوئے بحیرہ روم کی ہمسایہ ریاستوں تک سکوں کا رواج پھیل گیا۔ الیکٹروم ہمیشہ اسی مقدار میں سونے یا چاندی کی امیز قبول نہیں کرتا تھا۔ شاہ الیاتیس کے بیٹے کروس یا عرف عام میں قارون کی تخت نشینی کے بعد الیکٹروم امیزہ سکوں کی تیاری ختم ہونے لگی اور مقرر کردہ وزن کے مطابق سونے اور چاندی کے الگ الگ سکے بنائے جانے لگے۔ یہ طریقہ کار لیدیا کی سلطنت اور سکوں کی ایجاد کے حوالے سے ایک نیا رخ تھا۔ یہ سکے چھوٹے اور نصف گرام وزنی ہوا کرتے تھے، جن پر مختلف اشکال کندہ کی گئی تھی۔ اس طرح پیسے کا لین دین شروع ہوا۔ تاریخی محقق ہیروڈوٹ کا کہنا ہے کہ تاریخ کے پہلے طلائی اور چاندی کے سکے لیدیائی قوم نے ایجاد کیے تھے، جو کہ ان کی خوشحالی کا سبب بنے۔ پیسے سے قبل انسان آپس میں لین دین سمندری سپیوں، جانوروں اور ان کی کھالوں اور گندم اور جو کا استعمال کرتے ہوئے کرتا تھا، لیکن ان کے بھاری بھرکم وزن کی وجہ سے مقدار میں ناپ تول کے فقدان کے باعث انسان نے پھر معدنی چیزوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس حوالے سے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ ان کے پاس اس بارے میں کوئی واضح علامت موجود نہیں ہے کہ پیسے کی ایجاد کا سبب کیا تھا۔ البتہ ان کا کہنا ہے کہ تجارت اور خرید و فروخت میں آسانی کے لیے بھی پیسہ ایجاد نہ ہوا تھا، بلکہ اس کی تخلیق فوجیوں اور سرکاری ملازموں کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے عمل میں لائی گئی تھی۔ ابتدائی سکوں کی ایجاد کے 1400 سال بعد چینیوں نے کاغذی پیسہ ایجاد کیا، جبکہ نصف صدی پہلے انسان نے کریڈٹ کارڈ ایجاد کرتے ہوئے پیسہ لے جانے کی زحمت گوارا نہ کرنے کی ٹھانی۔ دور حاضر میں کرپٹو کرنسی کا رواج چل پڑا ہے۔ آج سے 2600 سال پہلے جو سکہ ایجاد ہوا تھا، اس نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف اشکال اختیار کی اور کرنا جاری رکھے ہوئے ہے۔ دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں اس کے حال کیا ہوتا ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ اس کی اہمیت اور ضرورت مقدم رہے گی۔